بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں کب اور کیسے آئیں؟ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کے مزید نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کمنٹس کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں تو ہمیں اس سے موٹیویشن ملتا ہے مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو برائے کرم ضرور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ مصر میں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا بھی تھیں۔ فلسطین میں آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سبع کے مقام پر قیام فرمایا اور ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، لیکن یہاں کے باشندوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ پھر آپ علیہ السلام رملہ اور ایلیا کے درمیان ایک مقام جسے قط کہا جاتا ہے وہاں تشریف لے گئے۔ فلسطین میں قیام کے دوران ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی درخواست پر حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، اور یہیں حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہا سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ارض مقدسہ فلسطین کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک پرہیزگار اولاد کی دعا کی۔ رب هب لی من الصالحین، ترجمہ کان سلیمان، الہی مجھے لائق اولاد دے، یعنی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیرے عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نیک، صالح اور متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کے اچھے عمل دیکھ کر نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کان سلیمان، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔